یہ خیبر پختونخوا کا ایک مصروف بازار تھا کہ جس کے ایک کنارے پر ایک شخص نے تکے اور کباب بیچنے کا سٹال لگایا۔ اس بازار کے نہ صرف دکاندار بلکہ یہاں پر خریداری کرنے کے لیے آنے والے گاہک بھی رک کر اس سے سامان خریدتے اور کھاتے پیتے وہاں سے چلے جاتے، لیکن کسی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میلے کچیلے لباس میں ملبوس یہ شخص جو تکے لگا رہا ہے یہ اصل میں پاکستانی ایجنسی ISI سے تعلق رکھنے والے میجر سلمان ہیں۔ بظاہر تکے کباب بیچنے والا یہ شخص قوم کا کتنا بڑا محسن تھا آپ جانیں گے تو حیران رہ جائیں گے۔ انٹیلیجنس اطلاعات تھیں کہ دہشت گرد ایک بڑے ہدف کی طاق میں ہیں۔ ان کا نشانہ خیبر پختونخوا میں 14 اگست کو یوم آزادی کی تقریبات ہیں۔ دن اور ٹائم مقرر ہو چکا تھا، ہدف کو ٹارگٹ کرنے کی مکمل منصوبہ بندی بھی کی جا چکی تھی اور میجر علی سلمان شہید کو دہشت گردوں کی مشکوک نقل و حمل اور ان کے پوشیدہ ٹھکانے کا پتہ لگانے کا ٹاسک دے دیا گیا۔ وہ اپنا حلیہ بدل کر پختونخوا کے انتہائی مصروف بازار میں ٹکا بوٹی کا سٹال سجا کر بیٹھ گئے۔ وہ سارا دن تکے لگاتے اور مطلوبہ لوگوں پر گہری نظر رکھتے۔ 3 ہفتوں سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا تھا اور وہ کئی مشکوک افراد کو شارٹ لسٹ کر چکے تھے، مگر ٹارگٹ ابھی تک لا حاصل تھا۔ مگر پھر ایک دن ان کا شکار اس شاہین کی عقابی نظروں میں آ ہی گیا تو میجر سلمان شہید نے اپنی ذہانت اور پیشہ ورانہ صلاحیت کے بلبوتے پر مطلوبہ شخص کا پتہ لگا لیا۔ یہ سرحد پار سے آئے ہوئے دہشت گردوں کا میزبان تھا۔ اس کا تعاقب کیا گیا اور دہشت گردوں کی کمین گاہ کا پتہ چلا لیا گیا۔ یہ تمرگرہ اپر دیر کا انتہائی دشوار گزار اور پرخطر علاقہ تھا جہاں دشمن نے اپنی بھرپور تیاری کے ساتھ ٹھکانہ بنا رکھا تھا۔ 9 اگست 2017 بدھ کے روز رات کی تاریکی میں میجر علی سلمان اور ان کی ٹیم نے دہشت گردوں کے اس خفیہ مقام پر حملہ کیا۔ رات کی تاریکی میں وہ انتہائی مہارت اور خفیہ طریقے سے دشمن کے اڈے میں گھس گئے اور دہشت گردوں پر اچانک دھاوا بھول دیا۔ ایک دہشت گرد جو کہ خودکش جیکٹ پہنے ہوا تھا اس نے وہاں سے بھاگنے کی کوشش کی تو میجر علی سلمان نے اس کو دبوچ لیا۔ خود کو چھڑوانے میں دہشت گرد نے اپنے آپ کو دھماکے سے اڑا دیا تو میجر علی سلمان بھی ساتھ شہید ہو گئے، لیکن انہوں نے وطن عزیز کی ناموس پر حرف نہ آنے دیا۔ ٹھیک 4 روز کے بعد قوم نے یوم آزادی تو بھرپور جوش اور جذبے سے منایا، لیکن کم ہی لوگ جانتے تھے کہ اگر وہ مکمل آزادی کے ساتھ یہ پرچم ہواؤں میں لہرا رہے ہیں تو اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وطن کا ایک بیٹا اسی پرچم میں لپیٹ کر دھرتی ماں کی باہوں میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سلا دیا گیا ہے۔ لیکن دوستو یہی تو گمنام ہیروز کا اصل مشن ہوتا ہے۔ وہ بغیر کسی نمود و نمائش کے، بغیر کسی سیلے کی تمنا کے اپنی جانیں تک اس وطن کی حفاظت میں قربان کر ڈالتے ہیں اور اس قوم کو ان کے نام تک معلوم نہیں ہو پاتے۔ سیکرٹ ایجنٹ کا نام سنتے ہی شاید آپ کے ذہن میں ہالی ووڈ موویز کا کوئی سین لہرا جاتا ہو کہ جس میں ایک سوٹڈ بوٹڈ شخص ویپن ہاتھ میں پکڑے لڑائی لڑ رہا ہے، مگر ISI کے یہ گمنام ہیروز اس طرح کام نہیں کرتے۔ وہ تو شاید آپ کی نظروں کے سامنے سے دن میں سینکڑوں مرتبہ گزرتے بھی ہوں لیکن آپ انہیں پہچان نہیں پاتے۔ کبھی یہ گمنام ہیروز سڑک کنارے غبارے بیچ رہے ہوتے ہیں، کبھی موچی بن کر آپ کے جوتوں کی مرمت کر رہے ہوتے ہیں تو کہیں فقیر بن کر گلی گلی دروازوں پر دستک دے کر دشمن پر نگاہ رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہماری آج کی ویڈیو کا مقصد انہی گمنام ہیروز کو سلام پیش کرنا ہے اور سنائیں گے آپ کو کیپٹن قدیر کی ولولہ خیز داستان کہ جنہوں نے جنوبی بلوچستان میں پورے 3 سال تک فقیر بن کر دہشت گردوں کا ایک بہت بڑا نیٹ ورک تباہ کر دیا۔ لیکن دوستو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہمارے چینل کے سبسکرائبرز بننا مت بھولیے تاکہ ایسی انفارمیٹیو ویڈیوز آپ کی روزمرہ زندگی میں شامل رہیں۔ ISI کو فرسٹ ڈیفنس لائن آف دا کنٹری پکارا جاتا ہے، وہ اس لیے کہ پاکستان کے ایٹم بم اور نیوکلیئر میزائل پروگرام کی وجہ سے اب دشمن کو روایتی جنگ چھیڑنے کی ہمت تو ہے نہیں، چنانچہ اب وہ 5th جنریشن ہائبرڈ وار لڑ رہا ہے اور اس جنگ میں دشمن کے ہر حملے کو ناکام بناتے ہیں ISI کے گمنام ہیروز جو دھرتی ماں کی حفاظت کے لیے اس قدر پرعزم ہیں کہ بعض اوقات تو دشمن کا منصوبہ بننے سے پہلے ہی اس منصوبے کو ختم کر ڈالتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ چند برس قبل کلبھوشن یادو پکڑا گیا تھا۔ کلبھوشن کو پکڑوانے میں کیپٹن قدیر شہید کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ چلیے آپ کو ان کی داستان بھی سناتے ہیں کہ کس طرح ایک فقیر بن کر 3 سال تک بلوچستان کے علاقوں میں کیپٹن قدیر در بدر پھرتے رہے اور انہوں نے وطن دشمنوں کے اس سب سے بڑے نیٹ ورک کو بے نقاب کیا۔ کیپٹن قدیر کا تعلق ایک بہت بڑے زمیندار گھرانے سے تھا، مگر اس نوجوان کو عیش و عشرت کی زندگی نہیں باتی تھی بلکہ یہ بڑا ہو کر وطن عزیز کی حفاظت کے لیے پاک فوج میں بھرتی ہونا چاہتا تھا۔ جب اس نے اس بات کا ذکر اپنے عزیزوں کے سامنے کیا تو انہوں نے اس پر طنز کیا کیونکہ اس گھرانے میں نوکری کی روایت نہیں تھی۔ انہوں نے کہا کہ جب روپے پیسے کی گھر میں ریل پیل ہے تو نوکری کرنے کی کیا ضرورت ہے، تنخواہ پر نوکر بن رہے ہو۔ یہ سن کر کیپٹن قدیر کا خون جوش مارنے لگا اور وہ چیخ کر بولا کہ فوجی تنخواہ کے لیے بھرتی نہیں ہوتا ہے، فوجی تو وطن عزیز کی حفاظت کی خاطر بنتے ہیں اور میں اس ملک پر اپنا تن من
من دھن سب قربان کر دوں گا۔ یہی جذبہ لے کر اور اپنے سینے میں وطن کی حفاظت کا آتش فشاں سا لے کر یہ نوجوان فوج میں سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے، مقابلے کا سخت امتحان پاس کر کے اور ترقی کر کے کیپٹن بن جاتا ہے۔ کیپٹن قدیر کا جذبہ دیکھ کر اسے خفیہ ایجنسی ملٹری انٹیلیجنس میں بھیج دیا جاتا ہے، جہاں پر مزید اسے بلوچستان خفیہ مشن پر بھیجا جاتا ہے۔ اس کے ذمے یہ ڈیوٹی لگتی ہے کہ بلوچستان میں را کا نیٹ ورک جیسے بھی ہو تلاش کرنا ہے، اور را کا بھی وہ نیٹ ورک جسے کلبھوشن یادو جیسا سکلڈ آپریٹر چلاتا تھا اور جس کا بجٹ تقریباً $400 ملین تھا۔ محدود وسائل کے باوجود پاک فوج کا یہ شیر میدان میں اترتا ہے اور را کے نیٹ ورک کو تلاش کرنے کے لیے مٹی کی محبت میں یہ جنونی انسان جس نے اپنی ساری جوانی نرم گرم بستروں پر گزاری، جہاں گھر میں نوکر چاکر کی بھرمار تھی اور ایک ایک چیز نوکر چاکر بستر پر لے کر آتے تھے، مگر آفرین ہے اس شیر دل ہیرو پر کہ اپنے دیش کو دشمنوں سے بچانے کے لیے یہ جنونی شخص کوڑا چننے والا بن جاتا ہے اور پورے 3 سال تک یہ جنونی بلوچستان کے مختلف شہروں میں فقیر بن کر کوڑا چنتے چنتے گزار دیتا ہے۔ اس کا بستر بھی وہی کوڑے کرکٹ کا ڈھیر ہوتا ہے، اس کا کھانا پینا بھی وہیں پر ہوتا ہے۔ سخت ترین سردیوں میں یہ جنونی ایک انتہائی بدبودار پھٹے پرانے کمبل میں کھلے آسمان تلے رات گزارتا ہے تو صرف دیش کی حفاظت کے لیے۔ آخر کار اس کی محنت رنگ لاتی ہے اور یہ را کے بہت بڑے نیٹ ورک کلبھوشن یادو تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جی ہاں دوستو، کلبھوشن یادو جیسے مشہور و معروف جاسوس کو پکڑنے کے پیچھے اس جنونی مارخور کیپٹن قدیر کی 3 سال کی محنت ہے۔ آج بلوچستان میں جو امن و امان قائم ہوا ہے تو اس کے پیچھے اس جنونی نوجوان کا بہت بڑا کردار ہے۔ ایسے لوگ انسان ہرگز نہیں ہو سکتے، یہ ایک فرشتہ تھا جسے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے اس زمین پر اتارا تھا۔ ہماری آنکھوں کے سامنے بار بار کیپٹن قدیر کی کوڑا کرکٹ والی تصویر گھومتی ہے، مٹی سے اٹے پاؤں، میلے کچیلے پھٹے کپڑوں میں بھی اس کی آنکھوں میں ایک چمک ہے، چیتے جیسی چمک، اور وہ شہزادہ لگتا ہے۔ ہم جیسے نام نہاد حب الوطنی کے دعوے دار ایک رات بھی اپنے بستر کے بغیر زمین پر نہیں گزار سکتے، اور وہ مسلسل 3 سال سردی گرمی میں کوڑا کرکٹ کے ڈھیر پر سوتا رہا، مگر اس شخص نے ہم پاکستانیوں کو سکھ اور امن دینے کی خاطر اپنے گھر کے نرم گرم بستروں کو لات مار دی۔ وہ ایسا امیر کبیر شخص تھا کہ دولت اس کے گھر کی لونڈی تھی، مگر وہ پاکستان کی خاطر فوجی بنا۔ بلا شبہ ان گمنام ہیروز کی تعریف کے لیے تو کوئی الفاظ ہی نہیں ہو سکتے، بس اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ شہید کیپٹن قدیر جیسے مجاہدوں کی مٹی سے اٹے بوٹ چومنا ہی، آنکھوں سے لگانا ہی اس قوم کے لیے بہت بڑی سعادت کا درجہ رکھتا ہے۔ چنانچہ جتنا ممکن ہو سکے اپنی سلامتی کے ضامن ان گمنام ہیروز کو خراج تحسین پیش کرتے رہا کریں۔ آپ کمنٹ سیکشن میں پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، ISI اور گمنام ہیروز کو سلام لکھ کر اپنا ٹریبیوٹ پیش کر سکتے ہیں۔